ولادت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ جمادی الثانی بعثت نبوی کے 5ویں سال جمعہ مبارک کے دن صبح صادق کے وقت ہوئی۔ آپ حضور کی چوتھی اور سب سے چھوٹی صاحبزادی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا نام حضرت خدیجۃ الکبریٰ تھا۔ آپ کے مشہور القاب میں سیدہ نساء العالمین، سیدہ نساء اہل البیت الجنہ، زہرا، بتول، طاہرہ، مطہرہ، راضیہ، زاکیہ اور جگر گوشہ رسول علیہ السلام ہیں۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش مبارکہ نبوت کے 5ویں سال ہوئی۔ یہ صبح صادق کا وقت تھا، جمعہ مبارک کا دن اور 20 ربیع الثانی کی متبرک تاریخ تھی، اور یہ وہ وقت تھا جب قریش مکہ کعبہ کی تعمیر نو میں مصروف تھے۔ اسی تعمیر کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہترین تدبیر کے ساتھ حجر اسود کو اس کی جگہ رکھ کر باہمی جنگ کے بہت بڑے خطرے کو ٹالا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس تدبیر نے عرب کے تمام قبائل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و احترام میں اضافہ کر دیا۔ پیدائش کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بذات خود سیدہ فاطمہ زہرا کی تربیت فرمائی۔ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ بھی اس تربیت میں آپ کے ساتھ ساتھ تھی۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ان کی والدہ محترمہ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ بے پناہ محبت کرتی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیر موجودگی میں آپ کی والدہ محترمہ آپ کو حسن عمل کی چھوٹی چھوٹی باتیں سکھاتی اور آپ کے ننھے منھے معصوم سوالات کے جوابات دیتی۔ اس طرح تعلیم و تربیت کا عمل جاری رہتا۔ ایک دفعہ حضرت فاطمہ زہرا نے اپنی والدہ سے پوچھا، امی جان، آپ نے مجھے بتایا ہے کہ ہمارا اور اس کائنات کا تمام مخلوق کا خالق صرف اللہ تعالیٰ ہے، کیا اللہ تعالیٰ ہمیں نظر نہیں آ سکتا؟ حضرت فاطمہ زہرا کا یہ سوال اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ آپ بچپن سے ہی ذہین تھی اور ہر بات کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کرتی تھی۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے اس عالمانہ سوال کے جواب میں فرمایا، میری بچی، اگر ہم دنیا میں اچھے کام کریں گے اور اللہ کے احکام پر عمل کریں گے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے مستحق ہوں گے، اور یہی اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ سن 10 ہجری میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے جان اللہ کے سپرد کی تو سیدہ فاطمہ پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے وقت حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ بہت کم سن تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر تربیت رہنے سے آپ کی سیرت بے مثال رہی۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش اور تربیت کا زمانہ اگرچہ مکی زندگی کا دور بہت آزمائش والا تھا، چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ابتدائی اسلام کے بہت ہی کھٹن دور کا بنظر غیر مشاہدہ کیا۔ تبلیغ کے جرم میں مشرکین رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑی تکلیفیں پہنچاتے، کبھی سر اقدس پر خاک ڈال دیتے، کبھی راستے پر کانٹے بچھا دیتے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لاتے تو باوجود کم سنی کی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ غمزدہ ہو جاتی۔ اس وقت حضور انہیں تسلی دیتے اور فرماتے، میری بچی، گھبراؤ نہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے باپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ ابو لہب کا مکان اور حضرت بی بی خدیجہ کا مکان کے گھر کی ایک ہی دیوار ہوا کرتی تھی۔ صبح جب رسول گھر سے نکلنے کے لیے در اقدس کھولتے تو ام جمیل زوجہ ابو لہب دروازے میں کانٹوں کا ڈھیر لگا رکھا ہوتا تھا۔ حضرت بی بی فاطمہ آگے بڑھ کر اپنی ننھی منھی انگلیوں سے پہلے راستہ صاف کرتی، پھر والد محترم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روانہ ہوتے، اور اس کوشش میں انگلیوں کے مقدس اور محترم معصوم پور کانٹوں کے باعث خون سے رنگین ہو چکے ہوتے تھے۔ ایک روز خاتم المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم مکہ میں تشریف لے گئے۔ آپ خانہ کعبہ میں نماز ادا کر رہے تھے۔ کفار کو اس دوران شرارت سوجی، انہوں نے ایک اونٹ کی اوجری لا کر سجدے کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن مبارک پر لاد دی۔ اس شریر گروہ کا سرغنہ عقبہ بن ابی معیط تھا۔ کسی نے حضرت فاطمہ زہرا کو بتایا کہ تمہارے باپ کے ساتھ شریر کفار نے یہ حرکت کی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ یہ خبر سن کر بے چین ہو گئی، دوڑتی ہوئی کعبہ پہنچی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن سے اوجری ہٹائی۔ کفار ارد گرد کھڑے ہنستے اور تالیاں بجاتے تھے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلیل القدر بیٹی نے ایک غصے بھری نگاہ ان شر پسندوں پر ڈالی اور فرمایا، شریرو، اللہ حاکم الحاکمین تمہیں ان شرارتوں کی سزا ضرور دے گا۔ اللہ کی قدرت کے چند سال بعد یہ سب افراد جنگ بدر میں ذلت کے ساتھ مارے گئے۔ حضرت فاطمہ زہرا نے ایسے ہی ظلم زدہ اور ستم رسیدہ ماحول میں پرورش پائی۔
کم سنی کے باوجود ان حالات سے کبھی خوفزدہ نہیں ہوئی، بلکہ ہر مشکل موقع پر اپنے عظیم والد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غم گساری اور خدمت کی۔ اس دوران سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین اسلام کی تبلیغ کے لیے طائف تشریف لے گئے۔ وہاں پر آپ کے ساتھ انتہائی بدسلوکی کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسائے گئے، جس سے آپ زخمی ہوئے، مگر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لب مبارک سے سوائے دعا کے اور کچھ نہ نکلا۔ ہادی کون و مکان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب طائف سے زخمی حالت میں واپس گھر لوٹے تو آپ کی دونوں لاڈلی بیٹیاں حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت فاطمہ زہرا آپ دیدہ ہو گئی، مگر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کے آنسو صاف کیے، انہیں تسلی دی، صبر کی تلقین کی اور ارشاد فرمایا، بیٹی گھبراؤ نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے دین کی مدد ضرور کرے گا اور اپنے نبی کو غالب کرے گا۔ یاد رکھو کہ تنگی کے بعد آسانی کے دن آنے والے ہیں۔ کفار مکہ کی اذیت رسانیاں روز بروز بڑھتی جا رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی جانثاروں کو تکلیف دینے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ ابن اسحاق، ابن ہشام اور طبری نے روایت کیا ہے کہ ایک دن سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بازار سے گزر رہے تھے، ایک بدبخت ناہنجار مشرک نے آپ کے سر اقدس پر مٹی ڈال دی اور اس طرح اپنے بغض کا مظاہرہ کرتے ہوئے بھاگ نکلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی حالت میں گھر تشریف لائے۔ آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ زہرا نے اپنے والد محترم کی یہ حالت زار دیکھی تو بے اختیار آنسو نکل پڑے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد محترم حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک دھوتی جاتی تھی اور ساتھ ہی بڑھتے غم سے روتی جاتی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لاڈلی بیٹی کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، بیٹی صبر کرو، رب رحمان اور رحیم تمہارے باپ کا حامی و ناصر ہے، وہ تمہارے والد کو قریش کی دست درازیوں اور ایذا رسانیوں سے ضرور محفوظ رکھے گا۔ محترم ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ ایک بار درود پاک پڑھنا نہ بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔